کہ ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ جہلم، منگلا، تربیلا پاور پلانٹس بند ہو گئے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بجلی کی مرحلہ وار بحالی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ورسک سے شاہی باغ تک بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ تربیلا سے سنگجانی تک بھی بجلی بحال ہو گئی ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق فریکوینسی اچانک 50 سے 0 پر آنے سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا۔ فریکوینسی گرنے کی وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فنی خرابی کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ تمام تر ماہرین کی ٹیم اپنا کام کر رہی ہے اور فنی خرابی کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا جس کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ جہلم، منگلا، تربیلا پاور پلانٹس بند ہو گئے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بجلی کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بجلی کی فراہمی اب مرحلہ وار بحال کرنا شروع کر دی گئی ہے۔ ورسک سے شاہی باغ تک بجلی بحال کر دی گئی ہے جبکہ تربیلا سے سنگجانی تک بھی بجلی بحال ہو گئی ہے۔ ترجمان پاور ڈویژن کا یہ کہنا ہے کہ ماہرین کی ٹیم اور انجینئرز اپنا کام کر رہے ہیں اور فنی خرابی کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس فنی خرابی کو جلد از جلد دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی جس کے بعد ملک بھر میں مرحلہ وار بجلی بحال کر دی جائے گی۔ پاور ڈویژن کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ فریکوینسی اچانک سے 50 سے 0 پر آ گئی جس سے بجلی کا یہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا اور پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ فریکوینسی گرنے کی وجہ کیا تھی یہ وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فنی خرابی کا تعین بھی کیا جا رہا ہے۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے بھی اس فنی خرابی کی تصدیق کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ فنی خرابی کی وجہ سے 500 kV کی لائن ٹرپ کر گئی جس کی وجہ سے پورے ملک میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی اور یہ بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے بجلی کا، جس کے بعد پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد لوگوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تاہم نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ تاہم ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر اس پر کام شروع کر دیا گیا اور فنی خرابی کا تعین کر کے اسے ٹریس آؤٹ کر کے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد پورے ملک میں بجلی بحال کی جا سکے۔ اور ملک میں بجلی کے بریک ڈاؤن کی ابتدائی وجہ سامنے آ گئی۔ ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گدو میں 11:41 پر فالٹ پیدا ہوا۔ فالٹ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن میں ٹرپنگ کی جس کی وجہ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی۔ فریکوینسی گرنے کی وجہ سے پاور پلانٹس بند ہوئے ہیں۔ گدو پاور پلانٹ میں یہ خرابی ابتدائی طور پر سامنے آئی ہے۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ اویس کیانی بتائیے گا، گدو پاور پلانٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر فالٹ آیا جس کی وجہ سے 500 kV کی لائن ٹرپ کر گئی تھی۔ دیکھیے اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ گدو پہ جو ہے 11:41 میں فالٹ ہوا ہے اور فالٹ نے ملک کی ہائی ٹرانسمیشن میں کی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت۔ اویس کیانی آپ کی آواز صحیح طور پر ہم نہیں سن پا رہے ہیں، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک میں بجلی کی یہ بریک ڈاؤن کی ابتدائی وجہ جو بتائی گئی ہے، ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ گدو میں 11:41 پر فالٹ پیدا ہوا تھا اور اس فالٹ کی وجہ سے ہائی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی اور اس وجہ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی۔ فریکوینسی گرنے کی وجہ سے پاور پلانٹس بند ہوئے اور تمام شہروں کو بجلی کی سپلائی معطل ہوئی۔ جی اویس کیانی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جو ترجمان جو ہیں اس وقت پاور ڈویژن کے، ان کے مطابق ابتدائی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق گدو میں جو ہے 11:41 جو سیکنڈ پر جو ہے فالٹ پیدا ہوا اور ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ ٹرپنگ کی جس کی وجہ سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکوینسی جو ہے وہ 50 سے 0 پر آئی ہے اور فریکوینسی کی گرنے کی وجہ سے پاور پلانٹ جو ہے وہ بند ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی طور پر جو ہے معلومات شیئر کی جا رہی ہے پاور ڈویژن کی طرف سے، لیکن اصل کی بات وہی پھر آ رہی ہے کہ جو 50 kV اسٹیشنز جو تھے ان کے جو ٹرپنگ ہونے کی وجہ سے جو ٹرانسمیشن لائن میں جو فالٹ ہوا ہے اور جو کہ ساؤتھ میں جو آ رہا ہے بیسیکلی اس کی وجہ سے پورا جو نظام ہے وہ متاثر ہوا ہے اور NPCC کو فوری طور پر جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کرنا پڑا اور جو جنریشن جو یونٹس تھے ان کو بند کرنا۔ لیکن ابھی جو پاور ڈویژن کے مطابق جو گدو کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر فالٹ ہے جس وجہ سے ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ٹرپ کی گئی ہیں۔ اب اس کی بحالی جو ہے وہ کب تک ہوگی اور اس کو کتنا وقت لگے گا اس حوالے سے ابھی تک جو ہے پاور ڈویژن لا علم ہے۔ اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، فنی خرابی کو جو دور کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ صبح تک کا
वक्त लग सकता है पूरे मुल्क में जो बिजली रिस्टोर करने में। तो ये इब्तदाई तौर पर जो चीज में आ रही है कि गुड्डू पंप पर जो है फनी खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन भी जो है होने की वजह से बंद करना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवैस कियानी इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इब्तदाई तौर पर गुड्डू पावर प्लांट में ये फॉल्ट सामने आया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ और हर शहर में तारीकी हो गई, हर शहर तारीकी में डूब गया। गुड्डू में 11:41 पर फॉल्ट पैदा हुआ था। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फॉल्ट ने मुल्क की हाई ट्रांसमिशन लाइन को ट्रिप किया और 500 kV की लाइन ट्रिप कर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी अचानक से 50 से 0 पर गिर गई और ये फ्रीक्वेंसी 0 पर आ जाने की वजह से ब्लैकआउट हो गया और तमाम शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ताहम फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया गया और जो फॉल्ट था उसको जानने की और उसका तयन करने की कोशिश की जा रही है और माहिरीन की और इंजीनियर्स की टीम अपना काम करने में मसरूफ़ है। ताहम जो वारसक से शाहीबाग तक का इलाका है वहाँ पर बिजली बहाल कर दी गई है। इसके अलावा तरबेला से संगजानी तक भी बिजली बहाल हो गई है। तर्जुमान पावर डिवीज़न का ये कहना है कि जो ही फ़नी खराबी दूर होती है उसके बाद मरहलावार पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी जाएगी। ताहम कोई टाइम फ्रेम इस हवाले से अभी तक नहीं दिया गया है कि आखिर कितना वक्त दरकार होगा ये बिजली बहाल होने में। फौरी तौर पर ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी इसमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा, लेकिन फ़नी खराबी जो इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक गुड्डू पावर प्लांट में पैदा हुई थी। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से, उनसे ये तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान सईद, बताइएगा बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, बिजली बहाल होना शुरू हुई है? जी, ऐसा है कि जैसे ही मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, बलूचिस्तान के 34 अजला जो है वो अंधेरे में डूब गए। इस वक्त सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मुकम्मल जो है वो अंधेरा छाया हुआ है। किसी भी इलाके से हमें ऐसी इतलात मौसूल नहीं हो रही कि वहाँ पर बिजली जो है वो आ गई है। दीगर अजला की अगर 34 अजला की बात की जाए तो वहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है कि वहाँ पर भी जो है वो मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है, कहीं पर भी बिजली आने की इतलात मौसूल नहीं हो रही। इस हवाले से जो वाबदा हुकाम है उनका ये कहना है कि जैसे ही बिजली बहाल होना शुरू होगी तो सिलसिलावार तमाम अजला में जो है वो बिजली फराहम कर दी जाएगी। ताहम इस हवाले से बलूचिस्तान के सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में जो है वो सबसे पहले बिजली फराहम की जाएगी, मगर इस वक्त हम आपको बताएं कि कोयटा मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ है, किसी भी इलाके में बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। जी ठीक है, रिजवान सईद बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी तक यहाँ पर बिजली बहाल नहीं हो सकी है। पूरा मुल्क जहाँ पर तारीकी में डूबा वहीं पर कोयटा शहर और बलूचिस्तान के दीगर अजला जो हैं वहाँ पर भी बिजली की सप्लाई मुनक़ता हुई और अभी तक ये बिजली बहाल नहीं हो पाई है और कोई टाइम फ्रेम अभी तक हुकाम की जानिब से नहीं दिया गया है कि कब तक ये बिजली बहाल हो जाएगी या कब तक जो है वो मुमकिन तौर पर बहाल की जा सकती है। लेकिन बहरहाल फ़नी ख़राबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है और अभी तक बताया भी यही जा रहा है कि जो ही इस फ़नी ख़राबी को ठीक कर लिया जाएगा तो मरहलावार पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी जाएगी। अब जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये ऐसा भी बताया गया है कि इसमें तकरीबन 7 से 8 घंटे लग सकते हैं और सुबह तक ये बिजली मरहलावार पूरे मुल्क को बहाल हो सकती है। लेकिन जो तरबेला पावर प्लांट है उसको चलाने के बाद इस बिजली की सप्लाई की मरहलावार कोशिश की जा रही है कि मरहलावार तमाम मुल्क में बिजली बहाल की जाए और इस सिलसिले में वर्सक से शाहीबाग तक बिजली की सप्लाई बहाल की जा चुकी है। तरबेला से संगजानी तक भी बिजली बहाल हो गई है, जिसके बाद दीगर पावर प्लांट से भी बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हसन अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या कराची में सिंध के दीगर शहरों में कहीं पर बिजली बहाल होना शुरू हुई? जी देखिए, अब तक तो बिजली बहाल होने का अमल शहर कराची के अंदर और सिंध के दीगर शहरों के अंदर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम खुसूसी कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुताल्लिका इदारों से वो राब्ते में है और जल्द जो है वो कराची शहर के अंदर बिजली बहाल करना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ अगर हम सिंध के दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी अभी तक तो बिजली बहाल होने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। दूसरी जानिब जो पावर डिवीजन की जानिब से बातें बताई जा रही हैं, उनका ये कहना है कि जल्द जो है वो तमाम तरह जो सिस्टम बंद हुआ है उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा और जो जो पावर प्लांट्स बंद हुए हैं उनको रीस्टार्ट करने होने में वक्त दरकार होगा। फॉल्ट जो है वो उसको का तयन किया जा रहा था एनटीडीसी की जानिब से
और बताया ये जा रहा था कि फ्रीक्वेंसी एकदम 50 से 0 पर आई, जिसकी वजह से तमाम तर पावर प्लांट बंद हुए। और अब कोशिश की जा रही है कि वो पावर प्लांट वापस एक एक करके जो है वो वापस रिस्टार्ट हो। और यकीनन जब इतना बड़ा कोई भी वाकया पेश आता है और एकदम से सारे पावर प्लांट्स बंद हो जाते हैं, तो ये हैवी पावर प्लांट्स होते हैं, इनको स्टार्ट करने की मुख्तलिफ SOPs होती हैं और ये वक्त लेते हैं पावर प्लांट स्टार्ट होने में। और जब पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एरिया वाइज, उसको जो है वो ऑन किया जाता है। ये एक मरहला होता है जिसमें यकीनन अक्सर कई घंटे भी लग जाते हैं और अक्सर जो है वो ये काम मिनटों में भी हो जाता है। ग्रिड स्टेशन और पावर प्लांट के ऊपर ये डिपेंड करता है। कराची और सिंध के अंदर अब तक तो बिजली जो है वो बहाल होना शुरू नहीं हुई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कुछ देर में बिजली बहाल होने का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी किसी किस्म का कोई वक्त नहीं दिया गया है, सिर्फ यही बताया गया है कि जल्द बिजली बहाल कर लेंगे। इसी तरह से मुल्क भर के अंदर जो है वो बिजली की बंदिश का सिलसिला अभी जारी है। और अब हमने देखना ये है कि जैसे जैसे अब रात रही है, जो वफाकी वजीर हैं उमर अयूब साहब बिजली के, वो भी हमें ट्विटर के ऊपर एक्टिव दिखाई दिए। उनके जानिब से भी बयान आया है कि बिजली बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये कोशिशें कितनी तेज हैं और कितनी जल्दी तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा, ये यकीनन इस हुकूमत के लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो इस सर्दी के अंदर बिजली बंद हुई भी है, लोगों को परेशानी का सामना है। और मुख्तलिफ किस्म की हम अफवाहें भी सोशल मीडिया पे देखते रहे कि ट्विटर पे लोगों ने मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से यकीनन शहरियों के अंदर राज भी हो जाता है। लेकिन तमाम तर चीजें हुकूमत की जानिब से क्लियर की गई। शिबली फराज साहब जो कि तर्जुमान है इस हुकूमत के, उनकी जानिब से भी बताया गया कि NTDC का ये फॉल्ट था। और हमने देखा कि डिजिटल मीडिया के ऊपर 2015 की भी ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि किसी किस्म का जो है वो ब्लास्ट हुआ है, जिसकी हुकूमत की जानिब से भी तरदीद की गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि इतना वक्त गुजर चुका है और अब यकीनन लोग भी मुंतज़िर हैं कि कब उनके घरों पर बिजली आएगी, क्योंकि सर्दियों में गैस की भी बंदिश है और यकीनन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर्स के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। फिर दूसरी जानिब कोरोना जैसी वबा से भी ये कौम लड़ रही है, तो यकीनन बिजली का होना बहुत जरूरी है। हर किसी के घर पे जनरेटर्स मौजूद नहीं है, UPS मौजूद नहीं है। और अब देखना ये है कि इतना बड़ा एक कि आज वाकया पेश आया कि पूरे मुल्क के अंदर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया, तो यकीनन इस मुल्क के जो भी कंसर्न लोग हैं, खास तौर पे जो वजीर हैं पानी के और बिजली के, उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के पास। ठीक है, हसन अब्बास आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अली हमजा ने हमें ज्वाइन किया है, हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली हमजा बताइएगा, कोई इत्तलात अब तक मौसूल हुई हैं बिजली की बहाली के हवाले से? बिल्कुल, अब तक ऑफिशियली कोई इत्तलात मौसूल नहीं हो रही हैं। अवाम काफी परेशान है और कई सवालात खड़े हो गए हैं, अवाम कश्मकश में मुब्तला हो गई है। बिजली के बाद हमने ये देखा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल एकदम से बढ़ा है, तो इंटरनेट के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वर भी एकदम जाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड जो है उसकी जो कमी होती हुई दिखाई दे रही है स्पीड की। और जो शहरी हैं वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हैस्को जो कि एक बड़ा इदारा है वफाक का, उसके तर्जुमान अब तक नहीं मुकर्रर किए गए हैं। कई अरसे से तर्जुमान की सीट खाली है, तो अब तक ऑफिशियली कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए हैं। सर्दी में लग यूँ रहा है कि जो शहरी इलाके हैं वो भी किसी देहात या जंगलात में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो NTDC है वहाँ पर काम जारी है, उनके ये दावे हैं कि काम किया जा रहा है और बिजली की जो सप्लाई है वो कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद मरहलावार शुरू हो जाएगी। लेकिन जो शहरियों को इम्कान है वो नहीं नजर आ रहा, ना ही शहरियों को कोई तसल्ली देने वाला है।
تو اس وقت جو حیدرآباد سمیت سندھ کے جو بیشتر اضلاع ہیں وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور کافی بڑا بریک ڈاؤن جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا جو استعمال کر رہے ہیں لوگ، اس کے بعد انٹرنیٹ بھی سلو ہو گیا ہے، تو کئی مشکلات بھی حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے نظر آ رہی ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں کوئی آفیشل جب تک موقف سامنے نہیں آ جاتا تو شہریوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ قیاس آرائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، افواہیں بھی گردش کر رہی ہے، لیکن اب تک حتمی طور پر یا آفیشلی طور پر کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ این ٹی ڈی سی جام شروع میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے کے بعد حیدرآباد اور حیدرآباد سے ملحقہ جو دوسرے اضلاع ہے پورے ڈویژن کے، وہاں پر مرحلہ وار بجلی کی سپلائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی، لیکن جو مشکلات ہیں وہ شہریوں کی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، علی حمزہ آپ بھی ساتھ ہی موجود رہے گا۔ امداد بزدار ہمارے ساتھ سکھر سے موجود ہیں۔ امداد بزدار بتائیے گا یہاں پر سکھر شہر میں اور آس پاس کے علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ بجلی بحالی کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہوئیں، کوئی بات ہو پائی کسی حکام کے ساتھ؟ جی بالکل، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تمام تر علاقوں میں اس وقت بجلی جو ہے اس کا بریک ڈاؤن، اور بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے تمام علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ سکھر ڈویژن اور لاڑکانہ ڈویژن سمیت جو دیگر علاقے ہیں یہاں پر مکمل طور پر بجلی کی ترسیل بند ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جب سب کو کام سے بات کی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں یہی صورتحال ہے، اور تربیلا کے مقام پر فنی خرابی کی وجہ سے یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں پر تاریکی میں ڈوب گئے، اور بجلی کے حوالے سے یہ معلومات کی جا رہی ہے کہ یہ ترسیلی نظام ہے، اس میں جو خرابی آ گئی ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پر جو ہے اس کی فریکوینسی میں کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اور اس حوالے سے اب تک واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس وجہ سے بجلی کی سپلائی بند ہے۔ بہرحال تمام تر علاقے اس وقت تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگ پریشان ہیں۔ لوگ یہ معلومات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اچانک بجلی جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ یہ تمام علاقے جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر نہ صرف بجلی کی ترسیل بند ہے بلکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے تمام علاقے جو ہیں اس وقت تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بجلی کے حوالے سے یہ معلومات کی جا رہی ہے کہ کس علاقے میں کس وجہ سے یہ جو خرابی آئی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ البتہ جو یہاں پر ہمیں وابدہ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ جہاں پر فنی خرابی ہوئی ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے اور کون سے مقامات پر فنی خرابی ہے۔ اب تک کی جو ابتدائی معلومات ہے اس میں یہی ہے کہ بجلی کی جو ترسیل کے نظام ہے اس میں فریکوینسی میں جو ہے وہ اچانک خرابی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی معلومات کی جا رہی ہے کہ بجلی کی اچانک جو ترسیل ہے اس میں خرابی کی وجہ کیا ہے۔ تو تاہم حتمی طور پر ابھی تک یہ نہیں کہا گیا ہے، نہیں بتایا گیا ہے کہ اسپیسیفک کس جگہ پر بجلی میں فالٹ ہے اور ترسیل جو ہے وہ متاثر ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی مشکلات کس حد تک بڑی ہیں بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پر جو گیس کی سپلائی ہے وہ اس سے پہلے ہی معطل ہے، اور کئی گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے۔ اس وجہ سے شدید سردی ہے، ٹھنڈ ہے اس وقت ان علاقوں میں۔ دھند جو ہے اس کا بھی بڑا راج ہے، اور شام ہونے کے بعد جو ہے وہ دھند میں اضافہ ہے، اور اس طرح شدید سردی ہے۔ سردی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خاصا پریشان ہیں۔ جب یہ بجلی کی سپلائی بند ہو گئی ہے، جو لوگ ہیٹر استعمال کرتے ہیں ان دنوں میں، معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ کاروبار تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بند ہے، اور جیسے ہی مارکیٹیں دکانیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد زیادہ تر جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں، اور اس وقت تمام علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پولیسنگ کے لیے پولیس اہلکاروں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ عام لوگ جو چوکیدار ہیں ان کو خاصا اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ جب باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں تو تمام علاقے بالکل سیاہ نظر آ رہے ہیں، تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گلی محلے، روڈ، چوراہے، سگنل کا نظام سارا متاثر ہے اس وقت، مواصلاتی نظام تمام تر متاثر ہے اس وقت۔ تو اس طرح جو لوگ ہیں وہ مکمل طور پر پریشان ہیں، اور اسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے حوالے سے ان تک کوئی تازہ ترین صورتحال جو ہے اس کی بحالی کے حوالے سے آ جائے۔ لیکن اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے، محکمہ وابدہ کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ بجلی کی بندش کی اصل وجہ کیا ہے۔
ٹھیک ہے امداد بزدار، آپ بھی ساتھ موجود رہے گا۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی بحالی مرحلہ وار شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ورسک سے شاہی باغ تک بجلی مرحلہ وار بحال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تربیلا سے دیگر علاقوں کو بھی جو ہے وہ بجلی کی بحالی مرحلہ وار شروع کی جائے گی۔ اب تک تربیلا سے سنگجانی تک بھی بجلی بحال کی جا چکی ہے، تاہم پورے ملک کو بجلی کی بحالی میں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کا وقت درکار ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی تک نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی موقف یا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے کہ کب تک اس فنی خرابی کو دور کر لیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر جو ترجمان پاور ڈویژن ہے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ گدو پاور پلانٹ میں فالٹ آیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائن جو تھی وہ ٹرپ کر گئی۔ 500 kV کی لائن ٹرانسمیشن ٹرپ کرنے کی وجہ سے جو نارتھ اور ساؤتھ تھے انہیں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی اور اچانک سے فریکوینسی 50 سے 0 پر آ گئی، جس کی وجہ سے یہ بڑا بلیک آؤٹ ہوا، پورے ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا۔ تاہم اب فوری طور پر ماہرین کی ٹیم کو، انجینئرز کی ٹیم کو طلب کیا گیا ہے اور وہ اس خرابی کا تعین کرنے کے بعد اس فنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد مرحلہ وار بجلی کی بحالی پورے ملک میں شروع کر دی جائے گی۔ اب تک ورسک سے شاہی باغ تک بجلی بحال کی جا چکی ہے، اس کے علاوہ تربیلا سے سنگجانی تک بھی بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ حسنین اولک ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ حسنین اولک بتائے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے، کچھ بجلی بحالی کے حوالے سے کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں؟ اندھیروں میں ڈوب چکا ہے تو اس کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ اور بھی بڑھ رہی ہیں، چونکہ لاہور کا جو موسم ہے وہ شدید ہو چکا ہے، جو سردی کی شدت ہے وہ بڑھ گئی ہے، جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 7 ڈگری تک گر چکا ہے، دھند نے ڈیرے جما رکھے ہیں، آمد و رفت میں مشکلات درپیش ہیں۔ تو مشکلات تو کافی زیادہ ہیں، یہاں پر زندہ دلان لاہور کو اپنی زندہ دلی دکھانا پڑے گی اور ان کو حکمت عملی سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ جو لیسکو حکام ہیں ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب تک نیشنل پاور گرڈ سسٹم سے بجلی ٹرانسفر نہیں ہوگی تب تک متعلقہ جو گرڈ سٹیشنز ہیں ان سے بجلی کی فراہمی ہے وہ ان کو فراہم نہیں کی جا سکے گی، جو بجلی کی بحالی ہے وہ ممکن نہیں ہو پائے گی۔ تو شہریوں کو مشکلات کافی درپیش ہیں، جو لیسکو حکام ہیں، جو لیسکو کا عملہ ہے وہ بجائے اپنے جو آفیسز ہیں وہاں پر پہنچ گیا ہے، لیکن ان کا جانا نہ جانے کے برابر ہے، کیونکہ جب تک نیشنل گریڈ سسٹم سے بجلی سسٹم میں داخل نہیں ہوگی تو متعلقہ جو گریڈ سٹیشن ہے وہ اپنے شہریوں کو بجلی وہ فراہم نہیں کر پائیں گے۔ تو شہریوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں، اندھیروں میں ڈوب چکا ہے پورا لاہور، تو پورا لاہور نہیں ہے بلکہ پورا پاکستان میں یہ میگا فال ڈاؤن دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال شہریوں کو کافی مشکلات درپیش ہیں، جو شہری ہیں سبزہ زار کے وہ باہر نکل چکے ہیں، ان کی جانب سے ہائے ہائے بجلی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور متعدد جو شہری ہیں ان کی جانب سے یہ بھی دیکھنے میں آیا گیا ہے کہ جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے تب سے ان کی مشکلات ہیں وہ کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک ہے، حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے لاہور سے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مرحلہ وار بجلی بحالی کی کوشش کی جا رہی ہے اور ورسک سے شاہی باغ تک، تربیلا سے سنگجانی تک یہ بجلی بحال کی گئی ہے، جس کے بعد اب دیگر علاقوں کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرحلہ وار بجلی بحال کی جا سکے۔